قوت ہے، پر اثر ہے، پر نصیحت ہے، پر شفا ہے، لیکن قرآن مجید کے اندر سے بھی بعض حصے ایسے ہیں جن کی خصوصیت سے تلاوت کی بھی ضرورت ہوتی ہے اور ان میں غور و خوض کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ انہی صورتوں میں سے ایک صورت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مومنوں کے لیے ایک انتہائی بڑا تحفہ اور انتہائی بڑی عنایت جو ہے سورہ احزاب کی شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں نازل فرمائی ہے۔ سورہ احزاب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے بہت سی پر اثر بیش قیمت نصیحتوں کو اور ان کی ہدایت والی بہت سی اہم باتوں کو نازل فرما دیا کہ جن کے اوپر غور و فکر کرنے کے بعد اور جن کے اوپر غور و خوض کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہماری زندگی میں ایک انقلاب رونما ہو سکتا ہے۔ سورہ احزاب کے بعد اہم مضامین کو میں آپ حضرات کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ سورہ احزاب کے شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے امہات المومنین کی شان و عظمت کا ذکر کیا اور اس امر کا اعلان فرما دیا، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ ان کو عزیز ہونا چاہیے، اور ان کی بیویاں جو ہیں وہ مومنوں کی ماؤں کی حیثیت رکھتی ہیں۔ جن ماؤں نے ہمیں جنا ہے ان کی عظمت، ان کا مقام، ان کی شان، ان کی خدمت کا اجر، یہ ساری کی ساری باتیں کتاب و سنت میں بڑی وضاحت کے ساتھ موجود ہیں۔ لیکن سچی بات یہ ہے کائنات کی کل مائیں اگر جمع ہو جائیں تو امہات المومنین کی عظمت اور ان کے مقام کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر فرما دیا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ تم سب لوگوں کے لیے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک بہترین نمونے کی حیثیت رکھتی ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مجمع کمالات بھی تھی اور مجمع صفات بھی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کے ہر شعبے کے اندر آپ کو ایک آئیڈیل رہنما کی حیثیت دے رکھی تھی۔ دنیا کا کوئی باپ فاطمہ کے بابا کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اور دنیا کا کوئی بھیا شیمہ کے بھیا کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ دنیا کے اندر کوئی شوہر عائشہ اور حفصہ کے سر کے تاج کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اور دنیا کا کوئی تاجر بحرین کے خزینہ دار کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ دنیا کا کوئی سپہ سالار فاتح مکہ اور فاتح حنین و خندق کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اور دنیا کا کوئی ساقی کوثر کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ دنیا کا کوئی شافی اور شفیع شاف روز محشر کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اور دنیا کا کوئی امام آدم و ابراہیم کے امام کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اگر انسان کامیابی چاہتا ہے، فلاح چاہتا ہے، تو اس کو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ ہی کے اندر اپنے لیے قائد، رہنما، مقتدیٰ، پیشوا کی حیثیت سے انہی کو اپنا سب کچھ سمجھنا چاہیے۔ اگر وہ ان کو اپنا سب کچھ سمجھے گا اور انہی کے رول ماڈل کو اپنے لیے رول ماڈل بنائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و رحمت سے اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا اور آخرت کی کامیابیوں اور کامرانیوں سے اس کو ہمکنار کر دیں گے۔ اس لیے کہ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے حضور کی بات کو ماننا ہے اس نے حضور کی بات کو نہیں ماننا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات کو ماننا ہے۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا بھی ذکر فرما دیا اور اس امر کا اعلان فرما دیا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ یقیناً حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی جوان مرد کے باپ نہیں ہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول اور اس کے آخری نبی ہیں۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبوت نہیں مل سکتی، کسی کو رسالت نہیں مل سکتی۔ حضور کے بعد جو بھی دعوی نبوت کرے گا وہ جھوٹا ہوگا، کذاب ہوگا، لعنتوں کا حقدار ہوگا، لیکن حضور کے بعد کوئی شخص منصب نبوت کے اوپر فائز نہیں ہو سکتا۔ حضور کے بعد جو بھی دعوی نبوت کرے، چاہے مسیلمہ کذاب ہو، چاہے اسود انسی ہو، چاہے راشد الخلیفہ ہو، چاہے علی محمد باب ہو، چاہے حسین علی مازندانی ہو، چاہے یوسف کذاب ہو، اس کے اوپر لعنتیں برستی رہیں گی، لیکن حضور کے بعد کسی کو نبوت نہیں مل سکتی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یقیناً قرب قیامت میں دمشق کی جامع مسجد کے شرقی مینار کے اوپر اتریں گے،
لیکن آپ کا اترنا ختم نبوت کے ساتھ متصادم نہیں ہے، اس لیے کہ آپ کو نبوت حضور علیہ السلام سے پہلے ملی ہے، حضور کے بعد نہیں ملی۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کثیر کی برکت کا نتائج کا بھی ذکر فرما دیا کہ کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا کرو، وہ اور اس کے فرشتے تمہارے اوپر درود بھیجتے ہیں۔ هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رحیما، وہ اور اس کے فرشتے تمہارے اوپر درود بھیجتے ہیں تاکہ تمہیں اندھیروں سے باہر نکال کر روشنیوں کے راستے کے اوپر چلا دیا جائے۔ فاذکرونی اذکرکم، اللہ نے اس امر کا اعلان فرما دیا، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ کرتے ہوں، کیا اس کی زندگی کے اندر کوئی بحران، کوئی کرائسس باقی رہ سکتا ہے؟ یقیناً کوئی کرائسس باقی نہیں رہ سکتا۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کی عورتوں کو پردے اور جلباب کا حکم دیا تاکہ ان کی عزت، ان کی آبرو غیر نظروں سے، بد نظروں سے محفوظ رہے۔ کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے نبی اپنی بیویوں کو کہہ دیجئے، اپنی بیٹیوں کو کہہ دیجئے اور مومنہ عورتوں کو کہہ دیجئے کہ جلباب کو اوڑھا کریں۔ جلباب کو اوڑھنے کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عزت کو اور ان کی آبرو کو محفوظ و مامون فرما لے گا۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ انسان کو ہر حالت کے اندر قول سدید سے کام لینا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو سچی بات کہا کرو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈر کو اپنے دل میں جگہ دیا کرو۔ سچی بات کہنے کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے معاملات کو سنوار دے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ حضرات گرامی قدر، خطبہ نکاح کے موقع پر بھی آیت پڑھی جاتی ہے اور اس کے اندر بھی مجھے یہی حکمت نظر آتی ہے کہ لڑکے کی آمدن کے حوالے سے، لڑکی کی عمر کے حوالے سے جو جھوٹ بولا جاتا ہے اس سے معاملات بگڑ جاتے ہیں، سنورتے نہیں ہیں۔ لیکن اگر قول سدید سے کام لیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے معاملات بھی سنور جاتے ہیں اور انسانوں کی خطائیں بھی معاف ہو جاتی ہیں۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ کامیابی لوگ کسی بھی چیز کے اندر تلاش کریں، لیکن حقیقی کامیابی اس چیز میں نہیں ہے جو لوگ سمجھتے ہیں۔ لوگ تو سمجھتے ہیں رسوم و رواج کے اندر، دنیا داری کے جھمیلوں کے اندر اور دیگر معاملات کے اندر پڑھنے کے بعد، دنیا کا سٹیٹس حاصل کرنے کے بعد، دنیا کے مال و اسباب کو جمع کرنے کے بعد شاید ہم کامیاب ہو جائیں، لیکن حقیقی کامیابی کس کو حاصل ہوگی؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، حقیقی کامیابی اسی کو حاصل ہوگی جو اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مانے گا۔ حضرات گرامی قدر، اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حقیقت کو بھی بیان فرما دیا، جب قیامت کا دن آئے گا لوگوں کو اوندے منہ جہنم کی آگ کے اندر گرا دیا جائے گا، تو ایسے عالم میں لوگ کیا کہیں گے؟ یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، اے کاش ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مانا ہوتا۔ انا اطعنا سادتنا و کبراءنا فاضلونا السبیل، ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اپنے بڑوں، سرداروں اور لیڈروں کی بات کو مانا، چنانچہ انہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا۔ حضرات گرامی قدر، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے راستے میں حائل رکاوٹوں میں سے ایک بڑی رکاوٹ اپنے دنیا دار لیڈروں کے پیچھے اندھا دھند بھاگنا بھی ہے۔ اور آج ہم اس بات کا مشاہدہ دنیا کی پولیٹکس کے اندر عام کر سکتے ہیں۔ جو مسلم لیگ کے لوگ ہیں وہ میاں صاحب کی کسی غلطی کو ماننے کے لیے تیار نہیں، جو تحریک انصاف کے لوگ ہیں وہ خان صاحب کی کسی غلطی کو ماننے کے اوپر تیار نہیں۔ ہر حامی تحریک انصاف کو مسلم لیگ میں اور مسلم لیگیوں کو ہر حامی عمران خان کی ذات میں نظر آ رہی ہے، اور در حقیقت کوئی بھی عیب سے پاک نہیں ہے، کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہے۔ پرفیکشن اگر حاصل ہوگی تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے حاصل ہوگی۔ چنانچہ اگر ہم دنیا اور آخرت کی کامیابیاں اور کامرانیاں چاہتے ہیں تو ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے راستے کو اختیار کرنا چاہیے اور دنیا دار لیڈروں کی غیر مشروط اتباع سے بچ جانا چاہیے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے راستے میں حائل رکاوٹوں میں سے آباء و اجداد کی اندھی تقلید بھی شامل ہے۔ اپنے مذہبی رہنماؤں اور مذہبی پیشواؤں کی
غیر مشروط اتباع بھی شامل ہے اور دنیا دار لیڈروں کے پیچھے اندھا دھند بھاگنا بھی شامل ہے۔